پہنچ جاتے تھے. 1.5 سال تک مستقل بارش ہو کہ آندھی ہو کہ طوفان ہو، ہمیں جانا ہے تو جانا ہے. ہمارے گھر سے مدرسہ دار الطلبہ جہاں پر قیام تھا مدرسوں کا، آج تو الحمدللہ آپ کے گھر میں آپ کے گاؤں میں مدرسہ ہے. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اور امی سمجھاتی تھی کہ بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی ایسے تھے، ایسے پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور اس طریقے سے اتنے بڑے اللہ والے بنے. واقعات سناتی تھی وہ، اور انہی کی تربیت کا، انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج کچھ بول پاتے ہیں، آج حافظ قرآن ہے، آج سینے میں قرآن ہے، دل و دماغ میں حدیث ہے، قرآن کی تفسیر ہے، زبان میں طاقت ہے. ان کی محنت کا، ان کی دعا کا نتیجہ ہے. اسی لیے دیانند سرسوتی نے کہا ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا. ماترمان سب سے پہلا ٹیچر انسان کو مہان بنانے کے لیے ماں ہے. ماترمان پترمان، اس کے بعد پھر پتا ہے. کیسے امی پڑھا رہی تھی، نہیں یاد ہے تو سبب مارتی تھی، اور اس کے بعد جب نہیں سنتے تھے ممی کی بات تو ابا آتے تھے، ابا ڈانٹتے تھے. ماترمان پترمان. اس کے بعد پھر جب 7 پارے کا حفظ ناظرہ ہو گیا تب ایک منشی جی کو بلا کر کے لائے کہ یہ بڑا نالائق ہو گیا، پڑھتا نہیں ہے منشی جی، کھال کھینچ دیجئے گا مار کر. ڈرا دیتے تھے ایسے کہ کبھی ہمت نہیں ہوتی تھی ادھر ادھر بھاگنے کی، ڈر سے پڑھتے تھے بیٹھ کر کے. اس کے بعد پھر 21 پارے تک انہی کے سامنے، ہم منشی جی کے سامنے بیٹھ کر کے حفظ پورے 21 پارے تک کا ناظرہ ہم نے ان کے سامنے کیا. ماترمان پترمان، ماں باپ چاریاوان ٹیچر. یہ 3 آدمی جب محنت کرتا ہے تب ایک پرشو ویدا، تب ایک جانکار انسان بنتا ہے، تب ایک جاننے والا انسان بنتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بھی، اس پہ بشارت ہے، اگر کوئی سماج کے اندر اگر کسی کی بیٹی ہے، 2 بیٹی ہے تو دنیا والوں بوجھ مت سمجھنا، اگر 3 بیٹی ہے تو بوجھ مت سمجھنا. ان تینوں بیٹی کی صحیح پرورش کرنا اور صحیح تربیت کرنا. اگر تم نے بیٹی کی صحیح تربیت کی، صحیح پرورش کی، نماز سکھایا، قرآن سکھایا، ماں باریک مسائل تم نے سکھا دیے، اگر کسی طریقے سے وہ نیک دیندار تم نے بنا دیا، اس کو جو چاہیے اس کو تعلیمات. عالمہ بنانا ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس وسعت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ ضروری مسائل سے واقفیت کرائیے. اگر آپ نے اپنی گھر میں 2 بیٹی، اس کی صحیح تربیت صحیح پرورش کی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 ٹوک لفظوں میں کہ وہ پرورش کرنے والا انسان اور میں کل قیامت میں دونوں اس طریقے پر کھڑے ہوں گے ایک ساتھ. کیوں؟ یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ کے بیچ میں ساتھ میں. آج اگر مولانا عبداللہ یا کوئی اور قاضی صاحب آتے ہیں تو حضرت سیلفی، ذرا سیلفی. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی محبت ہے، اس لیے کہ بھئی ہم ان سے محبت کرتے ہیں، آپ کا نام ہے، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں اس لیے ہم سیلفی چاہتے ہیں. لیکن پوری دنیا کے انسانوں کے امام، سید الانبیاء، سید الاشرف، پوری کائنات کا اشرف المخلوقات میں بھی اشرف، انسانوں میں بھی اشرف، انبیاء کے رسول کے امام، سب کی وجہ تخلیق کائنات، وہ ان کے پاس اگر کوئی ایسے کھڑا ہوگا، کہاں پر؟ حشر کے میدان میں پوری دنیا کی بھیڑ لگی ہوگی، پوچھے گا کہ کون ہے یہ آدمی؟ اللہ کے نبی کہیں گے کہ یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی بیٹی کی صحیح تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، دیندار بنایا، نیک بنایا. اسی لیے ان کو اعجاز میں میرے ساتھ آج سمان دیا جا رہا ہے. بتائیے یہ ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں جانکاری، تعلیم، ایجوکیشن، اس سے ریلیٹڈ. ورنہ جب بچوں میں ایجوکیشن نہ ہو، تعلیمات نہ ہو تو پھر بے دینی تو آتی ہی آتی ہے، لیکن سماج پھر آگے نہیں بڑھ پاتا، سماج پھر بہت دور تک، بہت آگے تک نہیں جا پاتا ہے. میرے بھائیوں، آج ہم نے تعلیم کا دامن چھوڑا تو آج ہم لوگوں کو دنیا کے کچھ طاقت پرست لوگ ہیں جو ہم کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کا منحوس، دنیا کی منحوس قوم ہے. آپ کے پاس ایمان ہے، اس ایمان کو جاننے کے لیے، اس ایمان کو 2 ٹوک لفظوں میں اغیار کے سامنے پیش کرنے کے لیے اپنی بات آپ کو جانکاری ہونا بہت ضروری ہے.